السلام علیکم دوستوں، آج آپ سے ایک بہت خاص مدعے پر بات ہو رہی ہے، بہت اہم مدعے پر بات ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا۔ جس مدعے کو میں نے اٹھایا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس پر کوئی کنٹروورسی یا کوئی کنٹروورشل ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا، بلکہ میں تو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں ینگسٹر کو، جن کی ایج 15 سے 25 سال کے درمیان ہے، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو ہم نے بھی یہ چیزیں نئی اس وقت سنی تھی کہ تاریخ اسلام ہم نے پڑھی تو ہمیں بڑی کنٹروورسیز دکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت اور صحابہ اور فلاں عالم کی رائے یہ، فلاں عالم کی رائے یہ۔ لیکن میں آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں، دیکھیں میں نام لے لیتا ہوں ان عالم دین کا یا ان طالب علموں کا جو بہت اچھے طالب علم دین کے، جنہوں نے دین کو بہت صحیح سمت کی طرف لے کے گئے لوگوں کو۔ دیکھیں مولانا اسحاق مدنی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت اچھے عالم دین تھے، قرآن کو اس کی روح سے سمجھنے والے عالم دین تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کی ایفرٹس جو ہے وہ پورے یورپ میں اور پورے انڈیا میں مشہور ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ہے، اسپیشلی اہل بیت علیہ السلام کی جو ان کا ایک معیار ہے، اس معیار کو خاص کرنے کے لیے، اور صحابہ کا ڈیفینیٹلی جو ایک معیار ہے، جو ایک اونچائی ہے ان کی، اس کو بھی بڑا خاص کرنے کے لیے بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی عالم دین ہیں اس طرح کے جید عالم دین۔ البتہ میں جس مدعے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ مدعا ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی 1 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، میں فیس بک کھولتا ہوں تو ہر دوسری تیسری پوسٹ پتہ نہیں کون سے عالم دین ہیں، نہ کبھی ان کا نام سنا، نہ ان کے کبھی چہرے دیکھے۔ ان کے پاس صرف ایک بحث ہوتی ہے کہ صحابہ ٹھیک تھے، اہل بیت غلط تھے، اہل بیت ٹھیک تھے، صحابہ غلط تھے، اور ایسی نئی چیزیں نکال کے لاتے ہیں جس کا پچھلے عالم دین، جو جید عالم دین تھے، انہوں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا ان چیزوں کا۔ دیکھیں پچھلے زمانے میں یا تو عالم دینوں نے سکونت اختیار کری، میں اس رائے کا بھی احترام کرتا ہوں، اور اگر کسی نے اس بارے میں ڈیبیٹ کی، تذکرہ کیا، لوگوں کو بتایا، جیسے شیخ الحدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، کیا ان کی ایفرٹس ہیں اہل بیت اور صحابہ کو لے کے؟ بڑا اپریشیٹ میں کرتا ہوں ان کی ایفرٹ کو، واقعی انہوں نے غامدی صاحب، ٹھیک ہے، میں نے ان کو بھی بہت سنا، کیا ریسرچ ہے ان کی، انجینئر علی مرزا، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار احمد، اور اسپیشلی میرے دل سے بڑے قریب مولانا اسحاق مدنی صاحب، کیا متوازن رائے کے ساتھ انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام کا ریلیشن اور ان کے درمیان جو تھوڑی بہت کبھی جو خلش ہوئی، جو کہ کوئی جو کنٹروورسی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، اس کو کیا متوازن طریقے سے بیان کیا۔ لیکن یہ فیس بک پہ یہ نئے عالم دین، پتہ نہیں کون سے، ان کے میں نے چہرے بھی کبھی نہیں دیکھے، کبھی نام بھی نہیں سنے، ان کے پاس بحث ہی کرنے کے لیے ایک ٹاپک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اپنے ریٹ کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں بھائی کبھی ہم نے سنی بھی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یا تو عالم دین نے سکونت اختیار کری، اگر انہوں نے کچھ بیان بھی کرا، بڑے جید علماء دین نے تو بڑی متوازن رائے کے ساتھ بیان کیا۔ یہ تو منہ اٹھاتے ہیں، منہ پھاڑ دیتے ہیں ٹی وی پہ، دیکھتے نہیں ہیں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بچہ جو ابھی دین سے قریب ہونا شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں میں ماحول کیا ہے، دین سے ہم ویسے ہی دور ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کی طرف آنا شروع کرتا ہے، تم اس بچے کو اس بحث میں لگا رہے ہو یار، وہ ابھی گروئنگ ایج میں ہے، پڑھنے کی اس کی ایج ہے، وہ ان چیزوں میں تو منتشر ہو کے رہ جائے گا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں علم دیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اس طرح سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ تو مطلب صرف ویوز کے لیے، کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھیں وہ معاشرے کے اندر نا مکس ہیں، شیعہ حضرات بھی رہتے ہیں، اہل سنت حضرات بھی رہتے ہیں۔ اب کوئی ایک سنی عالم دین ہے، اس نے کیا کرا، شیعوں کی فیور میں کوئی ایک نئی چیز لے کے آ گیا اور جی صحابہ کی برائی کر دی تھوڑی بہت انڈائریکٹلی، تو اب شیعہ بچے اس کو بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کا ان کا مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ریٹنگ خود بخود بڑھ گئی، ویوز خود بخود بڑھ گئے۔ کچھ میں نے سو کالڈ جرنلسٹ ایسے دیکھے جو اسی حرکتوں میں مبتلا ہے، کچھ ایسے میں نے ینگسٹر اپنی عمر کے دیکھیں جو پہلے صحیح سے تقریر ہی نہیں کر پاتے تھے، آج جو ہے وہ ٹی وی پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اتنا، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان ناموں کو۔ اہل بیت، او بھائی تمہیں اندازہ ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، تم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟
بڑے بڑے علماء دین نے اپنی رائے قائم کی ہوئی اور بڑی متوازن رائے قائم کی ہوئی، اور کیا خوبصورت اور احسن طریقے سے انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے. لوگ ان کو سنتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں، لوگوں کو حق اور سچ کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اہل بیت کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے برابر تو ہم کسی کو کھڑا ہی نہیں کر سکتے. اہل بیت تو اہل بیت ہے. صحابہ بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جن صحابہ سے ملوایا، ان صحابہ کا اس دین کے اندر بڑا کنٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شروع کی جو شیخین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہمارے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن سعید، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، بڑے صاحب ہیں. ایون کہ دیکھیں حضرت معاویہ کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی رائے لوگوں کی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی علماء دین نے بہت احسن طریقے سے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے. آپ اس کو سنیں. بے شک حضرت علی حق پر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس بحث میں آپ مزید بڑھیں بھی نہیں. ان بچوں کو ان بحثوں سے نکالیں. ٹھیک ہے. یہ بچے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف یہی سننے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں کیونکہ ٹیچر بھی ہوں، ایک فارمر اسپیکر ایکسپرٹ بھی ہوں، وہ تو میری اپنی نوکری چل رہی ہے، لیکن جب میں ٹیچنگ کرتا ہوں تو مجھ سے بچے یہ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار ان بچوں کی 14-15 سال کی ایج ہے، یہ کہاں سے سن رہے ہیں؟ پتہ لگا یہ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، وہ ویڈیو ٹرولنگ کے ہوتا ہے نا، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان میں نئے نئے سو کالڈ مولوی ہیں، پتہ نہیں عالم دین ہے کیا ہے، واقعی ہیں نہیں ہے، ایجنٹ ہے، رافضی ہیں، کون ہے، خارجی ہیں، کن نسلوں سے ہیں. میں نے کبھی ان کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، لیکن ایک ایسی نئی چیز نکال کے لاتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ جی فاروق اعظم جو ہے وہ بیسکلی حضرت عمر نہیں تھے، وہ حضرت علی تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو فلاں جو حدیث ہم سنتے بارے یہ غلط تھی. اور بھائی بڑے بڑے علماء دین نے اس پہ اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے. لوگ ان کو سننے سے بہتر ان بڑے بڑے عالم دینوں کو سنیں. ٹھیک ہے. جو سرٹیفائڈ عالم دین ہیں، جنہیں علماء سو نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. جنہیں جریت علماء دین کہا جاتا ہے، امت کا اکتفا ہے ان پر. ٹھیک ہے. ان عالم دین کو سنیں، ایک اچھے ریسرچر کو سنیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں. یہ ان کو سن کے آپ ان کی ویوز اور ان کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں، اور بیوقوف ہوتے جا رہے ہیں، باولے ہوتے جا رہے ہیں، یہ اور عوام کو منتشر کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے ینگسٹر سے، بچوں جو آپ لوگ 15-16 سال کی ایج سے لے کر یہ 25-26 سال تک کی ایج کے جو لڑکے ہو، آپ فیس بک پہ کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھو، خدا را اس کو آپ اسکپ کر دو. بہتر یہ کہ اگر آپ کو واقعی دین جاننے کا اور تاریخ جاننے کا شوق ہے، میں کہتا ہوں ہونا بھی چاہیے بینگ اے مسلم، حق اور سچ جاننے کا شوق ہے، آپ ایک سرٹیفائڈ ایک اچھے عالم دین کے ریکارڈ سنو. ٹھیک ہے. جس میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا اسحاق مدنی صاحب، شیخ الحدیث ڈاکٹر طاہر القادری، اور شیعہ علماؤں کے اندر بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں، جیسے شخصیت جواد احمد نقوی صاحب ہیں. اس طرح کے بڑے متوازن رائے قائم کرنے والے عالم دین ہیں. آپ ان کو سنیں. خدا را ان شیعہ بچوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے جو یہ سو کالڈ ذاکرین ہیں، جو مجلس سے پڑھنے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اپنا پیسہ چمکا رہے ہیں، اور یہ جو سو کالڈ مولوی ہیں سنیوں کے اندر، یہ جو نئی چیزیں مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ عوام منتشر ہو سکے، تو میں بچوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا ان چکروں میں نہ پڑھو. آپ لوگوں کی گروئنگ ایج ہے، آپ اپنی اسٹڈیز پر جو ہے نا فوکس کرو. پاکستان کی عوام اور ہندوستان کی جو مسلمان ہیں ان کا حال یہ تھا، ان کی آخری ایجاد جو ہے نا وہ زار بار ناڑا اور چارپائی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی سائنٹیفک ایولیوشنس پر کام کرو، اس ریسرچ پر کام کرو، تاکہ اپنے آپ کو کمپیٹیٹ کر سکو، زمانے سے اپنے آپ کو جو ہے نا کمپٹیشن میں لا سکو. تو میرے حال ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. میری باتوں کا برا نہیں مانیے گا اور غور و فکر کیجیے گا. شکریہ.